گزائی کے ساتھ میں ہوں افتخار شیرازی۔ پاکستان کے وزیر اعظم علیل ہو کے ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور کل دل کے آپریشن کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ 1 ماہ لگے گا انہیں ریکور ہونے میں۔ کیا اس دوران واقعی ملک میں آئینی اور انتظامی بحران پیدا ہو گیا ہے یا اسے پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ اور ساتھ میں پانیما لیکس کو لے کے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے TORs بنانے والی پارلیمانی کمیٹی گو کہ 1 ہفتے اپنا کام کر چکی ہے اور ابھی 1 سے 1.5 ہفتہ باقی رہ گیا ہے اس کی مقررہ مدت میں۔ کیا مقررہ مدت میں پارلیمانی کمیٹی اپنا کام مکمل کر پائے گی کہ نہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا ایسے میں وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں حکومتی ٹیم کو کوئی بڑے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے کہ نہیں؟ ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو سارے معاملے میں بڑا ایک اہم رول ادا کر رہی ہے، آصف علی زرداری صاحب کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اس معاملے پہ واقعی حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیں گے یا پرائم منسٹر کی غیر موجودگی اور ان کے علالت کو لے کے اب حال ہلکا رکھا جائے گا اور اس معاملے کو بڑے افہام و تفہیم سے سلجھایا جائے گا؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف ایک بار پھر سڑکوں پہ جائے گی، کیا اکیلی کھڑی ہوگی یا اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی ساتھ کھڑی ہوں گی؟ ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا سینئر پینل موجود ہے، پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما مولا بخش چانڈیو صاحب، مشیر اطلاعات سندھ ہیں، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ویڈیو لنک پہ لاہور سے میں جوائن کیے اعجاز چودھری صاحب سے تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، رکن قومی اسمبلی اور نون لیگ کے رہنما ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر حافظ حمداللہ JUI صاحب کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کروں گا مولا بخش چانڈیو صاحب آپ سے۔ سر، کیا واقعی ملک میں ایک سیاسی، آئینی اور انتظامی بحران پیدا ہو گیا؟ کیا افتخار چودھری صاحب کی بات کو مانیں ہم، جنہوں نے کسی زمانے میں فوجی بغاوت کے بعد ایک فوجی کو نہ صرف آئین میں ترمیم بلکہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کا اختیار دیا تھا، لیکن اب فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نہیں ہے تو پاکستان کے اندر ایک انتظامی اور آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے؟ یا دوسری طرف ہم احسن ظفر صاحب کی بات کو مانیں کہ جو فرما رہے ہیں کہ نہیں، آئین کے اندر گنجائش موجود ہے، اگر پرائم منسٹر نہ بھی ہوں تو ملک کا انتظام چل سکتا ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ میرا خیال ہے افتخار چودھری صاحب کا خواب تو یہی تھا، وہ کہ مجھے ان کے لیے بڑی عزت اور احترام ہے اور وہ پہلو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا، انہوں نے ملک کو بحرانوں سے نکالا نہیں، بحرانوں میں مبتلا کر دیا، کئی سوال ادھورے چھوڑ دیے۔ اگر وہ حقیقی معنی میں اس ملک کے مسائل حل کرنا چاہتے تو کئی ایسے تاریخی فیصلے کر جاتے، کئی روایات ڈال جاتے، کئی معاملات طے کر جاتے کہ آج دنیا ان کو یاد بھی کرتی، پاکستان ان کو اپنے محسنوں میں سے ایک کر کے جانتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اور ابھی بھی وہ اسی خواب کے پیچھے ہے کہ کوئی بحران ہو جس میں ان کا رول نظر آئے، پھر لوگ چلائیں گے کہ جناب چودھری افتخار صاحب چاہیے۔ میرے خیال میں اب یہ خواب ہی رہے گا، ایسی کی صورتحال نہیں بنے گی۔ میرے خیال میں آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ وزیر اعظم اگر چھٹی پر ہو یا کوئی وجہ ہو تو میرے خیال میں معاملات تو چل سکتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ مصنوعی بحران پیدا کیا جائے جس کی زیادہ تر ذمہ داری میری طرف سے حکومتی پارٹی پر عائد ہو سکتی ہے۔ ان کے اندر کوئی سازشیں جنم لے، ان کی اپنی کچھ لوگوں کی خواہشیں ظاہر ہو جائیں اور وہ بے چینی کوئی پیدا کرے تو اور بات ہے۔ آپ کے خیال میں اس بات کا خدشہ پایا جاتا ہے چانڈیو صاحب کہ کوئی پارٹی کے اندر سے کوئی بحران پیدا کیا جائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے عناصر موجود ہیں؟ دیکھیے، اتنا بڑا بحران پیدا نہ بھی ہو تو بحران کی نشانیاں تو موجود ہیں۔ کئی موقعوں پہ میں بتا سکتا ہوں کہ حکومتی وزراء میں اختلاف ہے، ان کے موقف میں اختلاف ہے۔ ابھی پاناما پہ لے لیں، سارے وزراء کے بیانات کو نظر میں رکھیں، آپ کو ایک وزیر کا بیان دوسرے سے نہیں ملے گا، سب مختلف بولیاں بول رہے ہیں، ہر وزیر کے بیان کا مقصد دوسرا نکل رہا ہے۔ اور ابھی بھی جو ملاقاتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، ایک حکومتی پارٹی کی ایک بہت بڑی سرگرم جوڑی جو سرگرم ہے، اس کے لیے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میرا نہیں کون سی جوڑی ہے چانڈیو صاحب؟ کون سی جوڑی کی طرف آپ کے اشارے؟ جی صحیح، وہ ہنسوں کی جوڑی ہے، وہ آپ نے سنا، ہنسوں کی جوڑی ہے، وہ آپ نے سنی تو ہے۔ اسی جوڑی نے ملاقات کی، پہلے بھی جنرل راحیل، پہلے بھی ہمارے جو جنرل صاحب تھے ان سے، اور اب بھی سننا ہے، مجھے نہیں پتا سچ ہے یا، لیکن اس جوڑی کی پالیسیاں میاں صاحب سے مختلف ہی نظر آتی ہے، کیونکہ ان جوڑی میں سے ایک اگر رکن ہے ناراض ہو جاتا ہے تو دوسرا ہی اس کو مناتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب اس کو منانے کی طاقت نہیں رکھتے،
لیکن میرا یہ کام نہیں ہے ان پہ تبصرہ کروں، وہ ان کی اپنی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. ہم جہاں تک آپ نے ہم سب سے پوچھا ہے، ہم بحران کو حل کرنا چاہتے ہیں، صحیح، ہم جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، حکومت کو نہیں، حکومت سے کوئی ہمارا سروکار نہیں. لیکن اگر کوئی طریقہ کار آئینی اور قانونی ہے تو اور بات ہے. ہم چاہتے ہیں غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر کوئی تبدیلی ہے تو اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. لیکن اس حکومت کو تمام غلطیوں، بحرانوں کا عوام کے کاندھوں پہ سوار رکھے، یہ ہماری خواہش نہیں ہے. ہمیں آئین کا تسلسل چاہیے، ہمیں جمہوریت کا تسلسل چاہیے. ہم جمہوریت کو استحکام دینا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے حکمران پارٹی نے ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. ابھی بھی یہ جو بحران آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں پاناما کا، اس کا خود کا پیدا کردہ ہے. اگر اس بحران کے ساتھ جب کئی ملکوں نے ایک مہذب طریقے سے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا تو وہاں کوئی زلزلہ بپا نہیں ہوا. جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق چلا، بات ختم ہوتی بھی چلی گئی. یہاں الجھاتے چلے گئے معاملے کو، نا پاناما کو الجھاتے چلے گئے، جیسے حل نہیں کرنا چاہا. اعجاز چودھری صاحب کو بھی شریک کریں گے اس سے پہلے کہ محسن شاہنواز رانجھا جو نون لیگ سے تعلق ہیں اور وہی جواب دے سکتے ہیں. کیا چودھری صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں چانڈیو صاحب سے کہ پارٹی کے اندر سے کوئی بحران ایک پیدا کیا جا سکتا ہے، یا کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ پرائم منسٹر کو ویک کیا جائے؟ نون لیگ کے اندر سے بڑی اہم بات کی انہوں نے. جی بہت شکریہ شیرازی صاحب. میں پہلے تو یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں اصل میں بحران ہی اخلاقی ہوتا ہے، مورل کولیپس ہوتا ہے. اور جو سوسائٹی کے اندر مورل کولیپس ہو جائے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، بالخصوص اس صورت میں کہ جب اس سوسائٹی کی جو اشرافیہ ہے، جو لوگ یعنی آگے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے یہ رویہ ہو تو اس کا کوئی پھر نہ کوئی آئین، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ ان کو نہیں بھاتا. تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں یہ جو پاناما پیپرز کا ایک تہلکہ مچا تھا. سادہ سا سوال تھا کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی جو فیملی ہے اس کا ذکر ہے اس کے اندر، اور پاکستان کی جگہ ہنسائی. پرائم منسٹر کا ذکر تو نہیں ہے چودھری صاحب، وہ تو کہتے ہیں ان کی فیملی کا، پرائم منسٹر کا نہیں ہے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو صاف انکاری ہیں. چنانچہ میں کہتا ہوں کہ سادہ سا سوال تھا کہ یہ جو پیسہ ان کے بچوں کو پاکستان سے گیا ہے، وہ پیسے کیسے کمایا گیا، ٹیکس دیا گیا، کس راستے سے باہر گیا. سادہ سا سوال تھا. آج 60 روز ہونے کو آ گئے ہیں، اس کا جواب نہیں دیا. ورنہ کوئی، میں ہوں، پوری جوائنٹ اپوزیشن ہو یا کوئی اور ہو، کوئی رتی برابر بات نہیں کر سکتا تھا. اس لیے میرے نزدیک تو بحران ہے. آئینی بحران اس پہلو سے ہے کہ بجٹ اور جو اس سے پہلے اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہے، وزیر اعظم کے لیے مینڈیٹری ہے اس کے اندر شرکت. سر ویڈیو لنک سے آج کر رہے ہیں پریزائڈ کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے. جی وہی میں عرض کرنے لگا ہوں. اگر اسکائپ کو، اس کا ویڈیو کانفرنسنگ کو، اس کا متبادل آپ سمجھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آئین کا تقاضا آپ پورا کر رہے ہیں. یہ جو میٹنگ میری سمجھ میں، اور اس میں ماہرین کے 2 آراء ہیں، لیکن جو میری سمجھ میں بات آتی ہے، اس اجلاس کی ایک اپنی حفاظت ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے. اور آپ خیال میں وہ اس کو میک شور نہیں کر سکتے ویڈیو لنک سے جو بریچ ہوگی؟ ظاہر ہے یہ جو اسکائپ وغیرہ یہ تو جہاں سے چاہے دیکھا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے. اس لیے اس پہلو سے بھی ہے. اور اس پہلو سے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اتفاق کرتے ہیں تجزیہ نگار کہ میاں صاحب ایک بہت بڑی سرجری سے گزر رہے ہیں، چاہے 1 روز کے لیے ہوں، چاہے چند گھنٹوں کے لیے ہوں. تو پاکستان کا منصب خالی ہوگا وزارت عظمیٰ سے، اور بجٹ جیسا اہم موقع، اور اس کے علاوہ جو ایٹمی ہماری قوت ہے اس کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، وہ ایک اہم فیصلہ یا حکم جو وزیر اعظم ہی صادر کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں ہوگا اس وقت کے. چنانچہ آئینی ماہرین تو سر کہتے ہیں نا کہ پروویژن تو موجود ہے نا کہ پرائم منسٹر چھٹی پہ جا سکتے ہیں. آئین میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ وزیر اعظم کسی ایلمنٹ کی وجہ سے جب سائیڈ پہ ہوں تو کیا ہوگا. راجہ صاحب وہ کہتے ہیں پروویژن ہے نہیں، انفیکٹ وہ بیمار ہو چکے ہیں. اتنا بڑا ایٹمی ملک، بہت سارے اہم فیصلے کرنے ہوتے، پرائم منسٹر تو ہیں نہیں. دوسرا آپ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا جو کونسل کے اجلاس ہے یا کیبنٹ کے اجلاس، بہت بڑے سیکرٹس ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، وہ بھی آپ ان کو بھی اوپن کر رہے ہیں. سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
اور ساتھ میں مولا بخش چانڈی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اندر کے کچھ لوگ ہیں جو سازش کر رہے ہیں. میں وہ ان کے سارے سوالات کا جواب دوں گا. اور جہاں تک تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اگر اپنے بیماری کی وجہ سے کچھ دن وہ آف لے لیں تو کیا ان کی غیر موجودگی میں جو اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ کس طرح سے چل سکتا ہے, اس کے اوپر آئین کیا کہتا ہے. یہ ایک آئینی ڈبیٹ ہے یہاں پہ بنائی جا رہی ہے. اچھا, آپ نے کبھی انٹرسٹنگلی دیکھا کہ جب اسمبلی میں سوال جواب ہوتے ہیں, جب اسمبلی میں بل پیش کیے جاتے ہیں, جب اسمبلی میں جو حکومت کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, وہ کون لوگ چلا رہے ہوتے ہیں؟ آپ سے سوال میں کر رہا ہوں, کون چلا رہے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر پارلیمانی سیکرٹریز تو میرے سے اوپر ایک اور ٹیئر ہے, وزیر بھی ہوتے ہیں, وزراء بھی چلاتے ہیں, اس کے بعد اسٹیٹ منسٹرز ہوتے ہیں, بعض اوقات تو لکھے ہوئے جواب آ جاتے ہیں, پرائم منسٹر بھی نہیں ہوتا, لکھے ہوئے جواب آ جاتے ہیں, لکھے ہوئے جواب آتے ہیں. اور وہ چیزیں جو ہوتی ہیں, پارلیمنٹ ایک وہ ادارہ ہے نا جہاں پہ جواب دہ ہونا پڑتا ہے اپوزیشن کا ہمیں, تو وہاں پر جو آئین ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت سازی یا حکومت کو جو چلانے کا عمل ہے یہ وزراء کے ذریعے وزیر اعظم کرتا ہے. اب اگر وزراء فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ ایک چیز کے اوپر فیصلہ کر رہی ہے کلیکٹیولی, اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو اگر وہ خود جو ہماری فیڈرل کیبنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ویڈیو لنک پہ آئیں اور آپ ہم سے کر لیں, تو وہ لیگل ایشوز جس کے اوپر آج تک پاکستان میں کوئی پریزیڈنٹ موجود نہیں ہے. دیکھیے ہمارے پاس پریزیڈنٹ اگر جاتا ہے تو ہمارا جو سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے وہ قائم مقام پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, ایک آئین میں پروویژن موجود ہے. امریکہ میں اگر پریزیڈنٹ جاتا ہے تو ایک وائس پریزیڈنٹ کا ایک کانسیپٹ کلنٹن کے دور میں جب ان کو ہارٹ کا کوئی ایشو ہوا تھا یا کوئی اور بیماری تھی تو اس وقت سامنے آیا تھا. لیکن ہمارا یہاں پہ جو آئین ہے پاکستان کا, اس کے بیچ میں یہ پروویژن ضرور ہے کہ اسپیسیفکلی اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ کہ افیئرز آف دا گورنمنٹس دے آر رن تھرو دا منسٹرز. تو منسٹرز جو ہیں وہ اگر موجود ہیں تو یہ سارا جو ہے ایشو جو حکومت کو چلانے کا عمل ہے, جو بجٹ پیش ہونا ہے, اس کے اوپر ہر بندے نے, منسٹر نے اپنی پی ایس ڈی پی دینی, جو ابھی کرنٹ ایشو چل رہا ہے تو ہر منسٹر بیٹھا ہوگا, پلاننگ کمیشن جو ہے وہ آلریڈی اپروو کرا ہے. پرائم منسٹر تو نہیں بجٹ کی پلاننگ کمیشن کی ہر میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہے. پلاننگ کمیشن نون لیگ کی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ان کے کچن کیبنٹ فیصلے کرتے ہیں, باقی کو اختیار حاصل نہیں ہے. نہیں, کچن کیبنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے, لیکن اس سے ہٹ کے جو مین کیبنٹ ہے, اس مین کیبنٹ میں مجھے بتائیں کہ جو پی ایس ڈی پی ہے, ایگریکلچر منسٹر اپنی دے رہا ہوتا ہے, ہیلتھ اپنی پی ایس ڈی پی دے رہا ہوتا ہے, ایجوکیشن اپنی پی ایس ڈی پی دے رہا ہوتا ہے. کوئی کچن کیبنٹ کا کسی کی پی ایس ڈی پی سے تعلق نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جب جاتی ہے کیبنٹ کے وہاں پہ یا پلاننگ کمیشن میں جاتی ہے, وہاں پہ پہلے ایک پلاننگ کمیشن ایک عمل کرتا ہے, اس کو پروو کر کے پھر کیبنٹ میں جاتی ہے. لیکن چانڈی صاحب کی بات بھی تو سنیے نا آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے بحران پیدا کیا رہا ہے. تو یہ تو میں نے آئینی جواب دے دیا. دوسری بات ہے جو چانڈیو صاحب بات کریں, دیکھیں جی مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے, یا اس میں آج وہ لوگ جو ہماری اوپر جو ٹاپ ٹیئر بیٹھا ہوا ہے, یہ وہ ٹیئر ہے جو مشرف صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ اس ٹیئر کو ہم کس طرح سے توڑیں اور مسلم لیگ نون میں ایک نئی مسلم لیگ نون کھڑی کریں. یہ وہی ٹیئر ہے جس نے مشرف کے بدترین مارشل لاء کے 8-9 سال دیکھے, اور اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے پیچھے پوری کی پوری جماعت منظم ہو کے کھڑی رہی. وہ کہہ رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں آرمی چیف سے. کچھ دیکھیں وہ جو ملاقاتیں ہیں, ملاقاتوں میں دو پہلو ہیں, اور ملاقاتوں کو نہ چھپایا گیا ہے, اور ملاقاتوں میں دو چیزیں ایشو ہوئی ہیں. ایک تو آپ کا جو ڈرون والا مسئلہ ہوا تھا ریسنٹلی, اس کے حوالے سے انٹیریئر منسٹر تھے, ایک ضرب عضب آپریشن تھا, اور جو اس کے اوپر ضرب عضب آپریشن جو ہر صوبے کے حوالے سے بھی چل رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی تھی. کوئی ایسی ملاقات نہیں ہے. تو میرے خیال میں کے پی کے یا فاٹا میں چل رہا ہے سر, ان کے چیف منسٹر تو نہیں ملے, پنجاب کے چیف منسٹر ضرب عضب کے اوپر تو بھی جو ریسنٹلی تو پنجاب کے بارے میں اتنی آپ لوگوں نے تو جب سے وہ ڈرون اٹیک بلوچستان میں ہو رہا ہے سر, چیف منسٹر پنجاب کا مل رہا ہے, انٹیریئر منسٹر بھی ساتھ موجود تھا. اور سب سے زیادہ تو کومنگ آپریشن اور یہ سب چیزوں کا جو پچھلے دنوں ایک ڈسکشن چلی جس میں خود چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بات آئی تھی کہ ہم پنجاب میں بھی اب کومنگ آپریشن شروع کریں گے. تو پنجاب کو تو بہت زیادہ اس ضرب عضب میں جو ایک کومنگ آپریشن اس کے لحاظ سے انوالو ہوا پڑا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جو ابھی یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پیچھے کوئی اس طرح کی ڈبیٹ چل رہی ہے, دیکھیں جی میں کہتا ہوں لوگوں کو شرم آنی چاہیے, کچھ شرم آنی چاہیے. ایک بندہ وہ بیمار ہو اور وہ ابھی مطلب ہاسپٹل میں ہو, اس کی کل بہت بڑی سرجری ہونے جا رہی ہو, اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزار لو. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں کے اوپر. مطلب میں نہیں کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو انسان بھی نہیں ہے, اور میں ان کو اینکر کہوں کہ جو ایک بندے کو ایک سیریس آپریشن سے پہلے اس کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے یار ریلیکس کرو, اپنی انگزائٹی نہیں لینی, اپنے آپ کو کسی پریشر میں ٹینشن میں نہیں لے کے جانا, اور آپ نے پھر آپریشن کے لیے آنا ہے. وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے باہر نکلتا ہے, تو وہ پیچھے جو ہے وہ 2-4 انہوں نے وہ لگائے ہوئے بندے وہ ویڈیو سے اس کی ویڈیو بناتے ہیں, اور پھر وہ بڑے فخریہ انداز سے پاکستان کی قوم کے آگے پیش کرتے ہیں. کچھ شرم آنی چاہیے. ان کے گھر میں ماں باپ نہیں ہیں. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب, بہت شکریہ سر.
یہ بتائیے گا کہ انفیکٹ پرائم منسٹر کے یوں اچانک بیماری تو خیر پہلے تھی لیکن اگین اب آپریشن کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک پاناما لیک سے اٹھنے والا بحران اب سنگین ہوتا جائے گا، سیریس ہو جائے گا، کہ نہیں پولیٹیکل پارٹیز تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ چلیں گی اور معاملات کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یا ہماری پارٹی یہ جو پاناما پیپر یا پاناما لیک سے اس کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہی نہیں کہ قوم کے لیے اور ملک کے لیے. مولانا صاحب لندن پہنچے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں اہمیت وہ پاناما پیپر چھپانے کے لیے نہیں تھا. بات یہ ہے کہ وہ قوم کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے، فرض کریے یہ مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو اتنا اچھالنا کہ تمام مسائل کو پس پش ڈالنا. انڈیا آپ کے بارڈر پر آپ کے خلاف کیا کر رہا ہے؟ ممالک آپ کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں. امریکہ ظاہری طور پر کچھ اور، وہ آپ کو اندر سے ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ دنیا میں آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا ان تمام ایشوز کو پس پش ڈال کر پاناما پیپر کو ہم نے سامنے رکھا ہے. پوری قوم کو حواس باختہ کیا ہے ہم نے. پھر احتساب کی بات ہوتی ہے، تو جب احتساب کی بات ہوتی ہے تو سپریم کورٹ نے ایک لیٹر بھجوا دیا حکومت کو. اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی. وہ کمیٹی اپوزیشن، حکومت اور ان کے اراکین پر مشتمل ہے. وہ بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ ایک TOR مرتب کریں گے، اس کے بعد پھر احتساب شروع ہوگی. سب سے اعلیٰ ادارہ سپریم کورٹ ہے، وہ احتساب کرے گا. پہلے بھی ان کو حق تھا کہ وہ احتساب کرے، نیب کو حق تھا کہ احتساب کرنا چاہیے تھا. اس ملک میں احتساب کون کرے گا اور کس کا کرے گا؟ 93 میں بھی احتساب کیا گیا بعض پارٹیوں کی لیڈرشپ کی. 8 سال تک، 7 سال تک، 6 سال تک لوگوں کو جیل میں رکھا. یکدم وہ ملک کا صدر بنا. یہی نواز شریف کے خلاف ہائیجیکنگ کا کیس ہوا، پتہ نہیں کیا کیا کیسز ہوئے. 2013 میں وہ وزیر اعظم بنا. اس سے مشرف کے زمانے میں جب 12 اکتوبر انہوں نے نعرہ لگایا احتساب کا، تو انہوں نے جب نیب کو ایکٹیو کیا، کیا ہوا؟ جن لوگوں کا احتساب ہو رہا تھا وہی لوگ وزیر اعظم بن گئے. تو آپ کا خیال سیاسی مقاصد کے لیے احتساب کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ جب احتساب ہوا ہے وہ سیاسی انتقام کے لیے ہوا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے. اگر واقعی احتساب انارو کس نے کیا؟ اگر احتساب ہونا تھا تو پھر انارو کی کیا ضرورت تھی؟ اور انارو نیب نے کیا یا سپریم کورٹ نے کیا یا پارلیمنٹ نے کیا؟ وہ انارو کس نے کیا؟ سیاسی جماعت نہیں، وہ انارو کس نے کیا؟ کس کی ضرورت تھی؟ وہی قوت جو نواز شریف کو بھی ملک میں آنے نہیں دیتا تھا، وہی قوت جو بے نظیر کو بھی ملک میں جمہوری سسٹم میں ان کو آنے نہیں دیتا تھا. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پرویز مشرف خیر آپ نام لینا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت پاناما لیک سے پیچھے بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ میں مشرف میں سسٹم کی بات کرتا ہوں، میں اداروں کی بات کرتا ہوں. اگر آپ کی ادارے خود مختار ہے یا مختار تھی تو کیوں احتساب نہیں کیا؟ کس سیاستدان کے خلاف کرپشن کی اور کرپٹ عناصر کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گئی؟ اس کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ وہی لوگ پھر کوئی صدر بنا، کوئی وزیر اعظم بنا. تو اس لیے اگر احتساب کرنا چاہتے ہیں تو احتساب کرے، اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاناما پیپر میں یا پاناما لیکس میں جس کا بھی نام ہے وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے، وہ حکومت میں بھی بیٹھے، حکومت میں بھی ہے، جن کا بھی ہونا چاہیے، سب کا احتساب ہونا چاہیے. چانڈیو صاحب، حمداللہ صاحب فرما رہے ہیں، سر کہتے ہیں واویلا بہت مچایا جا رہا ہے. ماضی میں بھی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہو رہا تھا. آپ کو بھی ان کو لگ رہا ہے شاید کہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاناما اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو بنایا جا رہا ہے اور کرنا ہے احتساب تو واویلا مچانے کی کیا ضرورت سر؟ مولانا صاحب میرے لیے انتہائی محترم ہے. وہ ماشاءاللہ بڑی سمجھداری سے باتیں رکھتے ہیں، اپنا موقف رکھتے ہیں، اور جس کا میں معترف ہوں، ان کی عزت بھی کرتا ہوں. لیکن آج انہوں نے جو نقطہ اٹھایا ہے اس سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پاناما. اگر پاناما اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو دنیا کے اتنے سارے ملکوں میں بھونچال کیوں آیا ہوا ہے پاناما سے؟ کچھ وزیر اعظموں نے استعفیٰ دے دیے ہیں. ایک بہت بڑے ملک کے جمہوری ملک کے وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے عجیب و غریب باتیں بھی سنی اور جواب دہ بھی رہے اور بہرحال پھر اپنی جان چھڑا جاتے ہیں. ہمارے یہاں کیوں بڑی بات نہیں ہے؟ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. پورا ملک ایک طرف ہے، پارلیمنٹ. اور اگر بڑی بات نہیں تو وزیر اعظم صاحب جس کا نام نہیں ہے براہ راست،
وہ فوری طور پہ قوم سے خطاب کیوں کرنے آ گئے؟ اگر بڑی بات نہیں تو یہ وزیروں کی فوج کیوں لگ گئی ہے پاناما کے معاملے پہ عجیب و غریب بیانات دے کر ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ یہ بڑا واقعہ ہے، بڑا اہم معاملہ ہے، دنیا میں اس کا تذکرہ چل رہا ہے، اس سے ہم نظریں نہیں چھپا سکتے۔ ہاں مولانا صاحب یہ ضرور کہیں، اور جس سے میں متفق بھی ہوں، کہ کوئی طریقہ کار سے اس کو مسئلے کو حل کرے، بحران نہ پیدا کرے اس پہ، یہ ٹھیک کرے مولانا صاحب، لیکن غور تو کریں بحران پیدا کس نے کیا؟ بحران وزیر اعظم صاحب نے خود کیا۔ اب بحران کو جاری ساری رکھنے میں ان کے وزراء کا ہاتھ ہے۔ وزیر اعظم پہلے کوئی ضرورت نہیں تھی قوم سے خطاب کرنے کی، کہہ بھی سکتے تھے کہ میرے بچوں کا اگر معاملہ ہے تو میں قوم کے سامنے آ جاتا ہوں، تحقیقات ہو جائے گی، دیکھتے ہیں کون ذمہ دار ہے کون نہیں ذمہ دار، میں ہوں تو میں آپ کے سامنے ہوں۔ پارلیمنٹ میں چلے جاتے، اپوزیشن سے بات کرتے، پارٹیوں سے بات کرتے، عدالت میں ایسا نہیں ہوا۔ جیسے انہوں نے بات کی تو پہلے کہا میرا واسطہ نہیں ہے جناب، میرے بچے بھی بے گناہ ہیں، تو پھر سوال اٹھے، پیسوں کے سوال اٹھائے، پیسوں کے وہاں جانے کا سوال اٹھا، ماضی میں جو سودے ہوئے اس کا سوال اٹھا۔ پھر انہوں نے کہا جناب ہم سابق جج سے کرائیں گے، اپوزیشن نہیں مانی، قوم نہیں مانی، پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، پھر کہا چلو وہ سٹنگ جج سے کروائیں گے، پھر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ میں وہ ڈنڈے لے کر کہ جناب اب ایسا ہی ہوگا جو ہم ٹی آر ایس دیں گے اس پہ، ایسا پھر ویسا نہیں ہوا، پھر ان کو ماننی پڑی۔ آپ چلے جی اچھا چانڈی صاحب، اب تو انفیکٹ کیونکہ پرائم منسٹر علیل ہو گئے، ایک بڑا ایک جینوئن ریزن ہے کہ اگر وہ ایک مہینے میں جا کے کہیں ریکور کرتے ہیں، ٹی آرز بنانے کے لیے کمیٹی کی مدت تو 2-2.5 ہفتے رکھی گئی، جس میں سے 1 ہفتہ گزر گیا، ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی کی قیادت مزید سپیس دینے کے لیے بھی سوچ رہی ہے کہ پرائم منسٹر کیونکہ بیمار ہو گئے ہیں تو اب اس کا ٹائم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دے، اس حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے؟ سر دیکھیں، میں پہلے تو بار بار کہتا رہتا ہوں، ہمارے بھٹو صاحب کو پھانسی آئی، کن کن لوگوں نے خوشیاں منائی، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آج بھلے میاں صاحب کے لیے آپ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جشن منائے، کس کس جماعت نے بھنگلے ڈالے، وہ ہمیں یاد ہے، ہم بھولیں گے نہیں، بھٹو کے خون کو ہم نہیں بھول سکتے۔ بی بی کے معاملے پہ کیا کیا نون لیگ نے مذاقیں اڑائی، کیا کیا میاں صاحب کے قیادت میں جو جھوٹ بولے گئے، افسانے بنائے گئے، کردار کشی کی گئی، وہ بھی ہم نہیں بھولتے۔ لیکن یہ تو پیپلز پارٹی تھی، پھر جمہوریت ہاتھ بڑھایا، اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں اللہ ان کو زندگی دے، ہم ان کی زندگی کے دشمن نہیں، ہم ان کی صحتیابی کے لیے دعاگو ہیں، ہم ان کے خاندان کی خوشیوں کے لیے دعاگو ہیں۔ ہم کب کہیں اللہ معافی دے کوئی ایسی بات ہو جائے، لیکن جو معاملہ قومی معاملات ہیں وہ صرف ایک فیملی کے بڑے تو نہیں، وہ صرف ایک پارٹی کے سربراہ تو نہیں، وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان سے اس ملک کا مستقبل وابستہ ہے، ان کی وہ جو روایتیں ڈال رہے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں، نون لیگ نے عجیب و غریب روایتیں ڈالی ہیں، ابھی ویٹو لیگ سے حکومت چلانے کی بھی روایت ہے، تو پھر وزیر اعظم کو اس ملک میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انتخاب جیت کے دوسرے ملک میں بیٹھ جائیں، ویڈیو لیگ سے سارے معاملات طے کریں، ادھر کیوں آئے، کیوں خطرات مول لیں، کیوں تنقید کے زد میں آئیں، کیوں نون لیگ کہتے ہیں کہ الطاف حسین لندن سے بیٹھ کے پارٹی چلا سکتے ہیں اور زرداری صاحب اگر لندن سے بیٹھ کے سندھ حکومت چلا سکتے ہیں تو پھر پرائم منسٹر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ٹھیک ہے، قبول ہے، اعتراف کر لیں کہ وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر اعظم الطاف حسین صاحب کی طرح صرف ایک پارٹی کے سربراہ ہے۔ قبول کر لیں زرداری صاحب اس وقت صدر نہیں ہے، زرداری صاحب اس وقت ملک کے وزیر اعظم نہیں ہے، زرداری پاکستان پیپلز پارٹی قائد ہے۔ اگر یہ حیثیت ہے میاں صاحب کی، ادھر کیوں بیٹھے، جہاں چاہے سری لنکا اور مالدیپ میں جا کر بیٹھے، مسلم لیگ نون کے معاملات چلائے، لیکن پاکستان جو اتنی بڑی ریاست ہے اس کے معاملات چلانے کے لیے گنجائش ہے، آئین نے گنجائش دی ہے، لیکن اگر آپ اس کو روایت بنا دیں گے کہ ہم 6 مہینے بیٹھ کر وہاں سے ویڈیو لنک سے حکومت چلائیں گے، تو میرے خیال میں یہ روایت پڑ جائے گی، پھر منتخب ہو کر۔ اعجاز چودھری صاحب، کیا میں نے چانڈی صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اگر یہ 2-2.5 ہفتے میں پارلیمانی کمیٹی اس معاملے کے اوپر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی، تحریک انصاف بڑی اگریسو نظر آ رہی ہے، خان صاحب نے کئی بار کہا اس کے بعد بھی کہ ہم سڑکوں پہ جائیں گے، کیا لگتا ہے اگر ڈیلے ہوتا ہے تو تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی رہے گی، ڈیلے کو مانے گی اور اس پروسیس میں رہے گی، یا سڑکوں پہ چلے جائیں گے؟ سر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ شرائع صاحب پہلے میں ایک گزارش کر لوں، پھر یہ اس بات کا بھی جواب دے دیتا ہوں اور مجھے موقع دے دیجیے گا اس دفعہ۔ پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم
किसी शख्स का नाम नहीं है, ये पाकिस्तान का आला तरीन ओहदा है जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, और ये एक अदारा है। इसलिए ये जो इंसानी पहलू है ना इसका, मैंने पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा एक फ़र्द भी नहीं सुना कि जो जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिए दुआगो ना हो। इसलिए इन दोनों बातों को आपस में मेरा ख्याल है कि हम कंफ्यूज ना करें, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। हम एक ऐसी मुल्क के जो यानी उसके रोज़मर्रा जिम्मेदारियां हैं, उस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव की मौजूदगी और अदम मौजूदगी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी के ऊपर शख्सी बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये कहा था कि ये वज़ीर आज़म का इन दिनों ना इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में होना और ना काबीना में होना, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप नई रवायत डाल रहे हो तो वो एक अलग बात है। इस पे जो आइनी माहिरीन हैं उनकी भी दो आरा हैं, यकसुई इसके ऊपर नहीं है। फिर मैं समझता हूँ कि JUI का पहले रोज़ से इन 2 माह में बिल्कुल एक ऐसा यानी अवाम की समझ में ना आने वाला स्टांस है। मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ ले गए लंदन, और वो ये तासुर और बयानात से ये कहते रहे कि उन्होंने मुफाहमत का जो पैगाम है वो जरदारी साहब से पहुंचा दिया। जो कल जरदारी साहब ने जवाब दिया है तो उन्होंने कहा कोई वजीर आजम की पैनामा पेपर्स के ऊपर हमारी मुफाहमत नहीं है। मैं समझता हूँ इसके बाद तो थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। अभी भी वही पुरानी बात कर रहे हैं, जबकि जरदारी साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दी है। फिर आप मुझे पूछ रहे हैं कि जॉइंट अपोजिशन से हम कोई अलग लाइन लेंगे। देखिए, जॉइंट अपोजिशन, इसके अंदर रहना, इसके यानी जॉइंट जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक चलना, ये तहरीक इंसाफ की पहली तरजीह है। और आपके ख्याल में एक्सटेंड हो सकता है, वक्त आगे जा सकता है थोड़ा सा? मैं नहीं कह रहा, मतलब यही तो मेरा पॉइंट है कि वजीर आजम एक अदारा है, शख्स नहीं है। आप उसकी अदम मौजूदगी की वजह से जो रियासत के काम हैं वो रोक नहीं सकते, बहरहाल होना है हर सूरत में। शाहनवाज रांझा साहब क्या इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कमेटी जो है ये अपना काम जारी रखेगी। क्या मेरा सवाल ये है, मेरी एक बात लेकर आगे चलूंगा कि क्या एक बात सुन लें, एक बात सुन लें, एहलियत है कि प्राइम मिनिस्टर की अदम मौजूदगी में कोई फैसला कर सकते हैं, क्योंकि हमने माजी में देखा ऐसा एक बात रह गई मेरी कि अगर ये कमेटी के जरिए ये काम नहीं होता, कमेटी के जरिए ये काम नहीं होता, शाहनवाज रांझा साहब बैठे ऑप्शन के तौर पे, एक ऑप्शन के तौर पे शाहनवाज रांझा साहब से हम जवाब ले रहे हैं। सर मैं एक मिनट जरा बात कर लूं, फिर आप कर लीजिएगा। एक तो ये बड़ी गलतफहमी एक लग रही है कि यहाँ पे जो हमारे पास इस वक्त सिचुएशन है उसके बीच में हमारे पास कोई यहाँ पर जो हमारी कमेटी है TORs के लिए, वो वज़ीर आज़म साहब की अदम मौजूदगी में कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। भाई हमारी कमेटी के पास पूरा इख्तियार है पनामा पेपर्स के हवाले से कि वो जो भी फ़ैसला करेंगे वो फ़ैसला जो होगा वो फ़ैसला फ़ाइनल तसव्वुर किया जाएगा। हमारी कमेटी के पास कोई इस तरह का इशू नहीं है कि उनको ये कहा गया हो कि आपने ये इससे आगे बात नहीं करनी, या ये आपकी हदूद है, आपने इसको तजावज़ नहीं करना, इन इश्यूज़ के ऊपर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं करना। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम पनामा पेपर वाला खुद चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल अपोजिशन के साथ हम बैठे हुए और अपोजिशन आए इस मसले को सुलझाए और ख्याल में 2-2.5 हफ्तों में हो जाएगा। बिल्कुल यकीनी तौर पे हमें ये चाहिए कि पनामा पेपर्स, बल्कि ये अच्छी बात है कि पनामा पेपर्स पे अपोजिशन के भी अब रहनुमा जो हैं वो टीवी पे ऊपर बात करने को इसको छोड़ें और इसको, क्योंकि हमारी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके, मैं तो मुस्लिम लीग नून का एक रुकन असेंबली भी हूं, तो मुझे पता है कि इस वक्त पनामा पेपर्स की TORs की जो बारीकी है मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकता। लेकिन सर वो कहते हैं कि दो मुतालबात जो मेन थे उनसे दस्तबरदार हो गए, 13 बाकी रह गए, उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि ना हम अभी कोई बात कर सकते हैं और ना ही किसी को करनी चाहिए, क्योंकि अब ये कमेटी के बीच में बात है और वो फैसला करेंगे, जो भी फैसला होगा वो खुल के अवाम के सामने आ जाएगा। मामला अटक क्यों गया सर? ये तो कौन जानना चाहेगा। अटका नहीं है, मामला अटका नहीं है। मामला आज के दिन के लिए सिर्फ इसलिए कल के ऊपर पोस्टपोन हुआ है कि आज के दिन तो ये कैबिनेट कमेटी का और APC का इजलास था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आज के दिन को मौखर करके कल पे लेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो लोग उसके मेंबर्स हैं TOR कमेटी के पनामा पेपर्स के ऊपर वो उधर भी इन्वॉल्व हैं, तो इसको एक दिन के लिए मौखर किया गया और कल बैठ के इस पे इशू कोई भी नहीं है। इस पे जनरली हमें ये फील करते हैं कि जितना भी इसमें इशू है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम इसमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उन चीज़ों के ऊपर हम बिल्कुल सेटल डाउन करने के लिए तैयार हैं और हमें तो कोई इतराज़ नहीं। हमें तो आज भी मतलब हमें तो सब लोगों का नाम उसके बीच में,
اور ہم یہ حافظ سمجھتے ہیں عبداللہ کہ صاحب۔ اور ایسے لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں، اور اب کچھ ایسی باتیں جو میں کچھ آنے والے دنوں میں بتاؤں گا کہ کچھ بہت بڑی سرپرائزز بھی آ رہی ہیں۔ قوم کو تو بتائیں، قوم کو کیوں سر آپ صبر کروا رہے اتنا لمبا؟ یہ حافظ پناما عبداللہ صاحب اب تو پیپرز کے سرکار بھی کہہ رہی کچھ اور لوگوں کے نام، آپ تو کہتے ہیں کہ ایشو نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب تو یہاں سے لندن تک جا رہے ہیں سر، اور اس معاملے کے اندر مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ ایشو کوئی نہیں ہے سر۔ دیکھیے یہ جو باتیں ہو رہی تھی، کیا یہ مفاہمت کے لیے نہیں ہو رہی تھی؟ جو پارلیمنٹ میں باتیں ہو رہی تھی کہ آج آپ بیٹھے بات کرے، اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرے، کوئی اور ترتیب دے، یہ کیا ہے؟ یہ مفاہمت نہیں ہے۔ تو اگر مولانا صاحب مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں ہے، میں مسئلہ حل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی نا۔ پہلے حکومت نے اعلان کیا کہ ریٹائر جج کی سربراہی میں ایک کمیشن ہوگا، یہی حل کرنے کی کوشش تھی۔ لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب اصل میں پیپلز پارٹی کو الگ کرے سے تحریک انصاف سے، کہ یہ سارا جو زور چل رہا ہے زور کو ختم کیا جائے کسی طرح۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اس ریٹائر جج کی سربراہی میں ہم تسلیم نہیں کرتے، کس کے ایک ریٹائر بیوروکریٹ کے سربراہی میں، پھر کہا FIA کے ذریعے کہ نہیں، چیف جسٹس کی جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہے اس کے ذریعے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے ذریعے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ TOR ٹھیک نہیں ہے، حکومت نے کہا TOR ٹھیک نہیں ہے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے TOR بنانا ہے، تو اسی کو مفاہمت کہا جاتا ہے۔ تو اسی مفاہمت کے لیے تو دونوں سائڈ بیٹھے ہیں، دونوں اطراف، حکومت اور اپوزیشن دونوں۔ اگر اس مفاہمت کے روشنی میں، اس تناظر میں، اس پس منظر میں مولانا صاحب کوشش کرتے ہیں کہ جمہوریت سسٹم آئین کو بالادستی کو برقرار رکھنا چاہیے، اس مسئلے کو یہاں تک نہیں پہنچانا چاہیے تاکہ ایک ایسا نقصان بیچ میں آ جائے کہ پھر وہ اس نقصان کا ازالہ نہ اپوزیشن کر سکتا ہو نہ حکومت کر سکتا ہو۔ یہ مقصد ہے مولانا کا، وہ اس مقصد میں مولانا کامیاب ہوا ہے کہ سسٹم برقرار رہے، جمہوری سسٹم، پارلیمنٹ سپریم رہے، آئین کی بالادستی۔ وہ الگ بات ہے، ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو اپنے جگہ پر آپ اگر۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی ہے کہ کرپشن مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا کہ ایک طرف آپ کے خلاف ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ کی قومی سالمیت، آپ کی سرحدات پر خطرہ ہے دشمن کی طرف سے، وہ چیزیں کہیں بھی ڈسکس نہیں ہو رہی ہے، وہ پس منظر میں چلے وہ گئے، پس منظر میں چلے گئے، کہیں بھی ڈسکس۔ آپ کی سی پیک اقتصادی راداری خطرے میں ہے، امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ گوادر کامیاب ہو، وہ نہیں چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اقتصادی راداری کامیاب ہو، وہ نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کے بہت سے پڑوس ممالک کے وہ اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پاناما پیپر یا کرپشن معیشت کی مضبوطی سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بھی معیشت کی مضبوطی سے تعلق رکھتا ہے۔ جہاں تک 8 ارب کی پر ڈے کرپشن ہو رہی ہے تو یہ جو ادارے ہیں کرپشن کی یہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو کچھ کرنا چاہیے یقینی طور پہ۔ وقت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ اس معاملات ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یقینی طور پہ ترجیحات کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف ہونی چاہیے، اس وقت جو ترجیحات ہیں سیاستدان وہ مختلف ہیں، وہ اس سے ہٹ کے ہونی چاہیے۔ لیکن کیا پرائم منسٹر کے جانے سے واقعی ایک آئینی بحران پیدا ہوا ہے، اور حقیقتاً ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ یقینی طور پہ اس پہ دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر آخری گورنر جنرل آف پاکستان سکندر مرزا صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخری 6 ماہ میں ان کا کوئی ذہنی توازن اس قدر درست نہیں تھا، اور ان کی ہر روز گھر کے ملازمین پر مشتمل ایک کابینہ صبح بنتی تھی اور شام میں ختم ہوتی تھی، اور 6 ماہ تک وہ بھی شخص اس ملک کو چلاتا رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں تمام فیصلے سیاستدان کرتے ہیں یا کوئی اور کرتے ہیں؟ اور اگر پرائم منسٹر نہیں ہوں گے تو کیا واقعی یہ ملک عملاً نہیں چلے گا اور معاملات ٹھپ ہو جائیں گے کہ نہیں، یا معاملات چلتے رہیں گے اور ملک بھی چلتا رہے گا؟ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔